عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی محض اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اس وجود مقدس کے لیے جس کے صدقے خدا نے ساری خدائی تخلیق فرمائی ہے۔ آج کی یہ محفل حسن صدر مجلس زینت العلماء استاذ العلماء علامہ مفتی محمد طاہر مدنی اس مسجد خوبصورت کے خوبصورت کا دعوت شخصیت علامہ سلطان احمد امینی نقیب محفل عاشق رسول واسف رسول جناب حافظ القاری محمد عرفان منظور القاری اسٹیج پر جلوہ افروز صاحبان علم و فضل اور پنڈال میں جلوہ افروز اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرنے اور اپنے نبی کی غلامی کا دم بھرنے اور کرم کی خیرات اپنے دامن میں سمیٹنے والے میرے ہم سفر مجھ سے بہتر وابستگان دامن نبوت و ولایت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قریباً 1 گھنٹے سے اس بس میں عشق میں بیٹھا ہوا ہوں۔ محترم حافظ طاہر قادری صاحب نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے کلام سے میرا اور آپ کا سینہ روشن کیا۔ ان کے بعد اللہ امینی صاحب نے عقیدتوں کا نذرانہ و طریق احسن اور عمدگی سے پیش کرنے کا اعزاز پایا۔ بانی محفل اور شریک بزم محبت جتنے بھی حضرات ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سارا دن پیارے ذیشان صاحب، سارا دن آپ نے جلسے جلوس کے بعد اور اس وقت پھر جسم کی تھکان کے باوجود میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے جسم کو تھکن ہے، مگر اس سے بڑھ کر آپ کو اپنے نبی سے لگن ہے۔ اسی لگن میں مجھے ایک ایک فرق مگر نظر آ رہا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف نہیں زبان، اکھیاں بڑائیاں سہنے دے دیدار واسطے۔ آپ جتنی دیر چاہیں گے بندہ ناچیز اپنے نبی کی شان آپ کو سنائے گا، اور آپ جتنی دیر سماعت کریں گے میں اتنی دیر شرف اور اعزاز پاؤں گا۔ مت سمجھنا کہ آپ اس مسجد شریف میں محفل میلاد میں خود آئے ہیں، واللہ نہیں آئے۔ آتے ہوئے میں نے چارپائی اور کرسیوں پر کچھ خوبصورت لوگ بیٹھے دیکھے، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں، مگر آپ کو عقیدتوں کا خراج پیش کرتا ہوں کہ آپ چارپائیوں سے اٹھ کر استراحت کے اس ماحول سے اٹھ کر تو یہاں آئے ہیں، آئے نہیں بلائے گئے ہیں۔ عبدالستار نیازی فرماتے ہیں محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو صاحب جتنی دیر بیٹھے اسے جا کے بیٹھے وہ دی وجہ ہے کہ تسی جاگو گے جیسی جاگا گے، اس لیے کہ آپ نسبت والے لوگ ہیں، سلسلہ چشت اہل بہشت کی آپ فیض یافتہ ہیں، اور حضرات جس کی جہاں جہاں نسبت ہے اس کو اس کی نسبت مبارک ہو۔ کوئی امیر اہل سنت کے نور سے ان کی روحانیت کی خیرات سے سینہ روشن لیے بیٹھا ہے، کوئی محدث اعظم پاکستان کے نور سے سینہ روشن کر کے مہد آرام پس پردہ وصال عبد المجید کٹاریا سویا ہوا ہے۔ اگر آپ کو سبحان اللہ کہنے میں لطف آتا ہے تو پھر اس پر بھی ذرا کمی نہ کی جائے۔ حضرات یہ جناب
قادریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بالخصوص اور بالعموم تمام امت مرحومہ کے سارے ثواب کی محفل ہے. میں گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ مجھے پسند نہیں، اس لیے کہ میں در رسول کا گدا ہوں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے گا نہیں. لہذا آپ حضرات دوران تقریب کے پیسے کوئی ناچیز کو دینے بالکل نہیں آئیں گے. بس آپ سے یہ تمنا لیے یہاں گفتگو کرنے لگا ہوں کہ میں اور آپ اگر اپنا رشتہ در رسول سے مضبوط کرنے میں شروع ہو گئے تو پھر اس در سے جو خیرات آتی ہے اس میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی. حضرات، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی کی تعریف قرآن میں بیان کیا. نقیب، خطیب، مولوی، عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، صوفی، درویش اور مفسر، محدث اگر اپنے نبی کی شان بیان کرے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیان کرتا ہے، اپنی علمی استعداد کے مطابق گفتگو کرتا ہے. جس کو جتنا علم فضل نصیب ہوتا ہے، حضرات سنو، سمجھو، جان لو، یقین کر لو، امتی اگر اپنے نبی کی شان بیان کرے تو وہ محدود کرتا ہے. میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں جس کی لامحدود شان کو وہ خدا بیان کرتا ہے. اچھا، اگر کوئی نعت خواہ کہے کہ میں نعت پڑھتا ہوں، حضرات تو اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس کملی والے جس سے راضی ہو جائیں اسے شرف الدین موصلی بنا دیتے ہیں. کملی والے آقا جس سے راضی ہو جائیں اسے بریلی کا تاجدار بنا دیتے ہیں، اسے جامع رومی بنا دیتے ہیں. اور چلتے چلتے پھر بدعت رسول کی خیرات منتسب ہوتی ہے، اسے الیاس افطار قادری مفتی محمد امین بنا دیتے ہیں. اسے زادہ گنج بخش علی حجویری، خواجہ معین الدین اجمیری اور بغداد کا شہنشاہ بنا کر قادری نور کو کائنات میں تقسیم کرنے کی ڈیوٹی جس سے چاہے وہ لے لیتے ہیں. حضرات، بابا فرید الدین ہو، خواجہ شمس الدین ہو، خواجہ معین الدین ہو، خواجہ غلام محی الدین ہو، خواجہ علاء الدین ہو، یہ ساری ہستیاں، ان کے وجود اور ان کے نام ہے مقدس. حضرات، یہ سفیر ہیں در رسول کے، یہ سفیر ہیں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. انسان تعریف بیان کرتا ہے اپنے قلب کے مطابق، اپنی صلاحیت اور اپنی قوت گویائی کے مطابق، اپنے علم اور اپنے فضل کے مطابق کچھ خوشہ چینی کر کے سامعین کو ان کی شان سناتا ہے. شان سننے والے صوفی محبوب الہی صدیقی صاحب سن کر اش کر اٹھتے ہیں، اور اس اش کے بعد اگر انسان جیسے آیا ہے ویسے گھروں کو پلٹ جائے تو محفل کا سرور باقی نہیں رہتا. اور اگر آنے والا اپنے دل کو کشکول بنا لے، پردہ سماج سے اس کی شان کو اتار کر دل کے کسی نہا خانہ میں چھپا لے تو پھر دل بھی بدل جاتا ہے، نظر بھی بدل جاتی ہے، کردار بھی بدل جاتا ہے، گفتار بھی بدل جاتی ہے، چال حال قال بدل جاتی ہے. دن کے اجالے میں عشق نبی کا چراغ ٹمٹمانے لگتا ہے، رات کی تاریکی میں پیشانی سجدے میں جانا پسند کرتی ہے. یہ حافظ میلاد کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ کمزور ہے وہ ذرا مضبوط ہو جائے. اللہ اپنے محبوب کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے حضور قبلہ مفتی صاحب نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنی حاضری پیش کر لو تاکہ حشر کے میدان میں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کے ثنا خوان اور ان کی سیرت و صورت و صاف کمالات اور تعلیمات اور ان کی سنت اور ان کی سیرت اور ان کے حسین و جمیل تذکرے میں سب آرام ہوں گے، کھڑا کر دیا جائے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے غلاموں کی صف میں جہاں رومی و جامی ہو، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ ہو، جہاں سیدنا حسان بن ثابت ہو، وہاں میرا اور آپ کا بھی آخری صف میں کہیں شمار ہو جائے. تینوں جمیل تشریف فرما بزرگ اور پنڈال میں یہاں سے لے کے وہاں تک میں سب کو اگر نہ دیکھ بھی سکوں
تو گواہی دل دے رہا ہے، آج کی مجلس کو کوئی اور دیکھ رہا ہے، آج کی محفل کو مدینے والے کی رحمتوں کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی شان عظمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ اعلان فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن سنتے ہی زبان پر کیا آنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ یکتا کہہ رہا ہے اور اپنے محبوب مکرم کو کہہ رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ فرمایا میں نے تمہیں میں سے اپنا ایک شان والا رسول بھیجا ہے۔ اب اس شان والے رسول کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ان کی شان یہ ہے، آگے آئی کیسے ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ ماشاءاللہ، اللہ غنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن سے محبت کا تعلق جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قربان ہو جائیں، اللہ فرما رہے ہیں جو آپ کے نبی ہیں نا، وہ اپنی امت کے لیے اتنے رؤوف اور رحیم اور رحمت ہیں کہ اگر امتی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں تنگی ملی، اگر تمہیں تنگ دستی ملی، اگر تمہیں کانٹا چبھا تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم اس نبی علیہ السلام کی امتی ہو، تمہیں تکلیف یہاں ہوتی ہے، تیری خبر مدینے جاتی ہے۔ اب جس کی شان اللہ بیان کرے اور جس کی شفقت کو، رحمت کو، رؤوف ہونے کو، رحیم ہونے کو، حلیم ہونے کو اور ان کی کرم نوازیوں کو مبارک ہو، کبھی بھی آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا، اگر دیا ہے تو پھر دے لینا چاہیے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں۔ اس خوش نصیبی کا تذکرہ بریلی کے تاجدار نے بھی فرمایا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کچھ ہی بولو، لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، آپ کے پاس وصف کیا ہے؟ آپ کے پاس تقویٰ کتنے؟ میرے پاس ایک فضل عمل اور تقویٰ طہارت پرہیزگاری کتنی ہے؟ جبکہ میرے اور آپ کے پاس، آپ کو شامل کر لیتا ہوں اپنے ساتھ، ہمارے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں کہ ان کی عظیم اور پاک بارگاہ میں پیش کرے، پھر بھی امت کی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نسبت محمدی کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے میرا اور آپ کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ حضرات آج سوال کر دیا جاتا ہے کہ میلاد شریف کہاں لکھا ہے؟ حضرات میرا میلاد نہیں، اس طرح کے اختلافی عنوانات پر راستہ درگاہ ہو گیا اور جس کی زبان پر ذکر رسول جاری ہو گیا وہ مقبول ہو گیا۔ نبی علیہ السلام، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، میں اس روایت میں سے کچھ کشید کر کے ایک حصہ آپ کی خدمات مبارک میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو دن تھا پیر کا، تاریخ کی 12 ربیع النور، 12 تاریخ، اور دن کون سا؟ جی شیخ والے پیر شریف کا دن ہے۔ نبی الانبیاء علیہ السلام کی اماں جان حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب یہاں پر جو روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس میں سے ایک حصہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان بیان کر رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ السلام کی پھوپھو ہے، آپ فرماتی ہیں مدینے کے تاجدار کی جب جلوہ گری ہوئی، فرمایا میرے بھتیجے کی ولادت عجب انداز سے ہوئی ہے۔ شان یہ ہے حضور کی ولادت ہوئی، جی شان صاحب، شان کیا ہے؟ ولادت باسعادت کے وقت اماں آمینہ جی کے پاس جناب صفیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ فرمایا میں حیران رہ گئی کہ نو مولود بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی سب سجدے میں رکھ دیا۔
صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کبھی آج تک سنا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی سجدہ کرے۔ جس نبی کا امتی ہے وہ پیدا ہوتے سجدہ کر رہا ہے، اور تو امتی ہو کے سجدہ چھوڑ دے تو سجدہ نہیں ہے۔ تلخ باتیں تھوڑی نہیں ہوگی، ابھی تقریر میں نے شروع کرنی ہے۔ علی اعجاز صاحب پاس بیٹھے کہ نہیں؟ حضرات کی ساتھی محفل آپ سارے دن اور شبوں کو لہذا تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہوں گا اور شان بیان کرتا رہوں گا، آپ محبت سے بیٹھے رہنا۔ برادران اسلام، حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حیران ہوئی کہ دو جہاں کے آقا علیہ السلام جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو فرمایا، میں نے کہا جب سر سجدے میں ہے تو لبہائے مقدس سے بھی تو کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ فرماتی میں نے اپنا کان قریب کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کے لبہائے مقدس سے جو آواز آ رہی تھی تو آواز یہ ہے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ حضرات جو امتی کو وقت ولادت نہیں بھولے، امتی پھر تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو میں نے کئی ایک معاملات پر تدبر کیا ہوگا، کبھی اس بات پر سوچا ہی نہیں کہ ہم جس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں اس نبی علیہ السلام نے امت سے کتنی محبت فرمائی ہے، ان کی شفقت کتنی ہے، ان کی شان رحمت امتی کے لیے کتنی ہے۔ حضرات میں تین پہلو آگے لے کے جانا چاہوں گا، علماء ذیشان موجود ہیں، میں ان کے قدموں کی برکت سے آپ کی خدمات مبارک میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے وقت ولادت رب امتی کہا، پھر ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت ناز میں حاضر ہوئے، اور حاضر کس انداز سے ہوئے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کو اپنی امت کے گناہ دکھاؤ، اپنی امت کے۔ حضور علیہ السلام نے امت کے گناہ دیکھے غمگین ہو گئے، خطائیں دیکھی، میری اولاد کی لغزشیں دیکھی، نافرمانیاں دیکھی۔ اب جب غمگین ہوئے تو اللہ نے فرمایا محبوب سے پوچھو یہ غمگین کیوں ہو گئے؟ یا اللہ میری امت ان گناہوں کے سبب یہ دوزخ میں چلی جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل امین محبوب سے کہہ دیجئے ساری رات اگر یہ بیداری اختیار فرمائیں، دعائیں کریں تو میں ان کی دعاؤں کی برکت سے ساری امت بخش دوں گا۔ اگر یہ آدھی رات بیداری کریں گے تو آدھی بخشوں گا، اس سے تھوڑا جاگیں گے تھوڑی امت بخشوں گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو جب یہ پیغام سرمدی نصیب ہوا کہ امت بخشوانی ہے تو ساری رات آپ بیداری اختیار فرمائے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسی رات کو بستر لپیٹ دیا، پوری رات سجدہ کرتے رہے، پوری رات قیام کرتے رہے، پوری رات رکوع کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امت کے غم میں یہ بخشی جائے، امت بخشی جائے۔ ساری رات جب جاگے تو چکے اگر محبوب مکرم علیہ السلام مجھ سے اور تجھ سے پیار کرتے ہیں تو یاد رکھو محبوب کو خدا بھی پیار کرتا ہے۔ جب یہ حالت دیکھی کہ پائے 10 متورم ہوئے، پائے 10 سوج گئے، تو اللہ نے پھر جبریل کو بھیجا۔ جبریل تشریف لائے اور خدا کا پیغام لائے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگے آدھا سو جایا کریں۔ تو جبریل سے حضور علیہ السلام نے یہ پیغام سرمدی سن کے کہا، اللہ رب العالمین جل جلالہ سے عرض کرو کہ اے بار الہ میں تو آپ نے اپنے آخری امتی کو بھی داخل جنت کروانا چاہتا ہوں۔ تیرا تھا میں ساری رات شپیدار رہا۔ فرمایا محبوب تو نے گناہ دے کے اتنے غم کو لے لیا ہے، اب ذرا عرش پہ چلا آ، ہم تجھے دکھائیں کہ ہم نے تیری امت کے لیے بخشش اور جنت کی بہاریں کتنی پیدا فرما رہی ہیں۔ حضرات اب عرش پہ کوئی جائے اور عرش کی بلندی کا سفر کرتے ہوئے یہاں میں ایک خوبصورت عقیدے کی بات بھی
آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں پیارے سفیان صاحب، فرقان صاحب ایک بڑے خوبصورت ساتھی ہیں، مارکیٹ میں سے جب گزرتے ہیں ان کی دستار اور ان کے لب و لہجے اور ان کے لباس سے پتہ چلتا ہے کوئی عاشق گزر رہا ہے۔ عاشق رسول وہی ہے جس کو ملنے کے بعد خوشبوئے خلق رسول ہمیشہ اگر ٹھنڈی ہوا نہ دے۔ ایمان والے ذرا غور کر کے تو جس نبی کا امتی ہے، جس کا تو بندہ ہے، اگر تجھ میں بندگی کے آثار نہیں، تجھے امتی ہونے کا جب تو دعویٰ کرتا ہے تو پھر تجھے امتی ہونے کی وہ پرکیف کیفیت بھی حاصل ہونی چاہیے کہ جو امتی کو دیکھے اس کا نبی نظر آئے۔ امتی وہ جس کو دیکھو تو اس کا نبی نظر آئے، یعنی نبی کی ادائیں نظر آئے۔ مرید وہ جس کو دیکھو تو اس میں اس کے شیخ کی ادائیں نظر آئے۔ بندہ وہ جس کو دیکھو تو بندگی کے نور سے ڈھلا ہوا، دھلا ہوا، چمکتا ہوا پہلی صف کا نمازی نظر آئے۔ سال کے بعد چراغا کرنا حسین ہے، سال کے بعد جلوس نکالنا اور جھنڈے لہرانا اتفاق ہے، مگر حضرات اپنے چہرے کو رسول اللہ کی سنت داری سے سجا لینا اس چراغوں سے بھی زیادہ نبی پاک کو راضی کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے سفر سے شروع فرمایا تو جب پیغام محبت لے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہ جو معراج کی رات کا واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ براق کو لے کر حضور علیہ السلام کے خدمت میں جنتی براق لے کر رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں جبریل پہنچے تھے تو حضور محو آرام تھے۔ کاشف صاحب جانے پیارے سنگیوں کہ پیر بھائی آپ کی محفل میں صدا سے آئے، اللہ آپ کے سفر کے مطابق آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ایک محلے دار میں محروم نہیں رہنے لگے، محفل کروانے والے، محفل میں آنے والے، لنگر کے انتظار میں بیٹھنے والے اور پھر لنگر بھی کھا کے چلے جانے والے، محروم کرم کوئی نہیں رہنے والا، سارا جگ کھاندہ ہے خیرات مدینے دی۔ پیارے ذیشان سب کافی دور سے سفر کر کے یہاں آئے، اللہ اکبر کبیرہ، مفتی صاحب خطابات کرتے کرتے یہاں پہنچے اور پیارے حافظ عرفان صاحب، حضرات میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اس نبی نے اپنی امت کو وقت ولادت نہیں بھولے، عرش پہ جا کے کعبہ قوسین او ادنا کی منظر پر متمکن ہو کر امت کو نہیں بھولے، اور وقت وصال ایک صحابی حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سب درود بھیج رہے کہ میں بھی درود بھیجنے پیش ہوا تو رحمت عالم کے لمحائے مقدس جنبش میں تھی، تو میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی رب امتی رب امتی رب امتی۔ حضرات گرامی مرتبت حضرت جبریل جب براق لے کر آئے تو حضور محو استراحت تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرت جبریل، حضرات علماء بتاتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے، علماء موجود ہے، کتنی چیزوں کا؟ 4، ہوا، پانی، مٹی، جی آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان 4 چیزوں کا مرکب تخلیق انسانی میں شامل ہے، اور فرشتہ نور ہے، فرشتہ اور حضرت جبریل فرشتوں کے سارے آپ کو قربان جائیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا، یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اب بارگاہ خیر میں پیش ہونے، بارگاہ خیر الانام میں جانے سے پہلے اللہ سے عرض کیا یا اللہ تیرے محبوب کو محو آرام میں کیا کیا جائے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا اے پیارے جبرائیل، ہم نے تیرے وجود کی تخلیق کے وقت تیرے جو لب ہیں ہم نے جنت کی کافور سے پیدا کیے ہیں، اے جبریل قبل قدمئی، میرے محبوب کی تلیوں پہ اپنے منہ کو رکھ دے، تیری جنتی کافور کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا
یاد آ گئی. حضور نبی ربی علیہ السلام نے توجہ ہے آپ سبحان اللہ کو سبحان اللہ مفتی صاحب سارے اپنے نبی کی شان سننے میں مصروف عمل ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام نے پیارے حافظ صاحب صحابہ سے خطاب کیا اور فرمایا علماء کی شان یہ ہے کہ ان کے چہرے منور ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہر وقت انہیں کی یاد میں مصروف عمل. قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے خدا ان کے چہروں پر روشنی کی چمک اور دمک بھیج کر بتاتا ہے یہ میرا ہو گیا ہے میں اس کا ہو گیا ہوں. بڑی شان ہے علماء کی. میں علماء کے قدموں کی خاک ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمات میں عرض کرتا ہوں علماء سے محبت کرو, اپنی صحبت علماء سے رکھو, اپنا تعلق علماء سے رکھو تاکہ کبھی بھی کوئی فتنہ اٹھے تو علماء کا سایہ تمہیں در رسول سے جدا نہ ہونے دے, تمہیں صحبت صلحاء دربار مصطفیٰ سے دور نہ جانے دے. وگرنہ جس تیرے پیارے حافظ صاحب فرما رہے تھے آج کا دور فتنوں کا دور ہے اور حق یہ ہے کہ تیرا دل کملی والے پر قربان ہو جائے اور جو حضور کا نام لے لے وہ صحابہ ہیں تو معتبر, وہ اہل بیت ہیں تو محترم, وہ اولیاء ہیں تو معتبر. وجہ کیا ہے؟ اس زبان پر مصطفیٰ کا نام آ جائے ہم اسے اپنا امام سمجھتے ہیں. حضرت حضور علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب کیا تو فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا. کس کا؟ مرحبا مرحبا مرحبا. خدا خوش رکھے محبت سے کوئی کسی ویلے بھی آ جائے اس کو ہم اپنے سینے کے اندر جگہ دیتے ہیں. آپ سے مجھے بڑی محبت ہے آپ سب سے, اس لیے کہ آپ نے نبی پاک کی محفل سجائی ہے اور نبی پاک کے رحمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے تشریف فرما ہے. حضور نے پوچھا صوفی محبوب صاحب تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا. کہا نہیں, وہ تو ہر وقت سجدے میں رکوع میں قیام میں اللہ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ پھر انبیاء کا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں. پھر صحابہ نے جسارت کی تو کہا صحابہ کا. صحابہ کا. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میری صحبت سے فیض یاب ہونے والوں تمہیں بتاتا چلوں حضور نے جو کلمہ مبارک فرمایا توجہ سے سننا آپ کا سینہ روشن ہو جائے گا, آپ کی آنکھیں اور آپ کے دل ٹھنڈک میں محسوس کریں گے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو مجھے نہیں دیکھیں گے, میرا صرف ذکر سنیں گے, میرے معجزات کا بیان سنیں گے, یہ قرآن کی آیات سنیں گے, یہ صرف اور صرف میری عظمتوں کے گیت بھی دیکھے جائیں گے. اے میرے صحابہ تعجب خیز ایمان تو ان لوگوں کا ہوگا. آپ کی عظمت کے گیت مصطفیٰ کی غلامی کے صدقے مصطفیٰ جان رحمت عطا کی انتہا کر رہے ہیں. اگر مصطفیٰ کی اپنی امت سے محبت کے ہے ایمان والے کبھی تنہائی میں تجھے بھی غور کرنا ہوگا کہ میرا رشتہ میرے نبی سے کتنا مضبوط ہے. آپ اور میں کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی قسم کرتے ہیں. میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تابعداری کرتے ہیں. حضرات گرامی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی. فجر وقت نمازی میں امین صاحب سے کسی وقت پوچھوں گا کہ محفل میلاد میں تو مسجد بھری تھی, کاش کے وقت فجر بھی حالت سجدہ میں جب ہوئی رب کریم آپ کی نگاہ رحمت فرمائے تو سارے میلاد سجانے والے اپنی پیشانی خدا کے حضور رکھے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے سبحان ربی سبحان ربی. عرش سے آواز آئے لبیک عبدی لبیک
حضرات گرامی نماز فرض ہے، محفل کا انعقاد فرض نہیں، محفل کا انعقاد فرض نہیں ہے۔ اگر محفل نہ کروا سکے تو خیر ہے، جھنڈیاں نہ لگا سکے تو خیر، چراغا لائٹنگ نہ کر سکے تو خیر، نماز رہ گئی تو کوئی خیر نہیں، نماز رہ گئی تو ایک بڑی خوبصورت لذیذ لطیف نظیف حدیث پاک سناؤں آپ کو، جو سننا چاہتا ہے وہ ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ نبی الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرات ہمیں سے خطا کار ہے، سائے ہو جاتی ہے، غفلت بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، لفظ بھی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہنے لگتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیج کے علاوہ پنڈال میں جلوہ افروز ہے، سونے سونے مکھڑے جو کون ایک بتائے گا تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی اچھا ماشاءاللہ، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ جب نماز کی ادائیگی کے لیے پہلی تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ ادا کرتے وقت یہ طریقہ ہے، اکیلی قبلے کی طرف، یہ انگوٹھے کانوں کی لوگ کی طرف، یہ نہیں چاہیے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کی ادائیں پر سیکھ کر جائیں۔ کیا خیال ہے؟ واہ واہ کروانے کو مجھے شوق نہیں، سبحان اللہ کہنا کہلوانا میرا مشن ہے۔ حضرات محترم علماء ملت موجود ہیں، یہ مسجد تدریس پر فیض یاب کرنے والی شخصیات ہیں۔ قبلہ علامہ امینی صاحب موجود ہیں، حضرت موجود ہیں۔ یاران محبت جب بندہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کہ ہاتھ باندھی جاتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھی جاتی ہے؟